اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے حمایتیوں سے، من انصاری الی اللہ، کون مددگار ہوگا میرا اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو کہا ان کے دوستوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، پس ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور کفر کیا ایک جماعت نے، فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم، پس ہم نے تائید کی، مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، فأصبحوا ظاہرین، پس ہو گئے وہ غالب ہونے والے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الصف کی آخری آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے 3 خطاب فرمائے۔ پہلا خطاب آیت نمبر 2 میں گزرا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ دوسرا خطاب گزشتہ سبق میں گزرا آیت نمبر 10 میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا تمہاری رہنمائی اس تجارت پر کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اپنے جان اور اپنے مال سے جہاد کرو۔ تیسرا خطاب آج کے سبق کے اندر ہے، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ تو گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم یہ کام کرو گے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، جنت میں تمہیں جگہ ملے گی،
اور دنیا کے اندر بھی اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے. نصر من اللہ و فتح قریب. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور آخرت کے انعامات بھی تمہارے لیے ہیں. لیکن یہ ساری باتیں کب ہیں؟ فرمایا کہ جب تم اللہ کے دین کے مخلص وفادار ہو جاؤ گے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر وقت کوشش کرو گے اور اپنی جان کی ضرورت پڑے تو جان لگاؤ گے، مال کی ضرورت پڑے تو مال لگاؤ گے. یہ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے وعدے ہیں. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، ایسے ہی تم بھی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو، اور جو دعوت اور جو دین وہ لے کر آئے ہیں اس دین میں آپ کے معاون اور مددگار بنو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ایسی مدد فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم ہو جاؤ اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے. دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے تو اسی طرح ہیں جیسے پہلے تھے، لیکن وہ وعدے مشروط ہیں. وعدے مشروط اس طرح ہیں کہ ہم اگر اللہ کے دین کی نصرت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. آج ہم یہ چاہتے ہیں میرے سمیت کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ویسے ہی آئے جیسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا کرتی تھی، لیکن ہم ویسا کام کوئی نہ کرے جیسے وہ کرتے تھے. ہم اپنی مرضی سے اپنے من مانی سے وقت گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ویسے ہی آئے. تو اس طرح تو نہیں ہے، اللہ کے وعدے مشروط ہیں جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں ثابت قدمی بھی دیں گے اور دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد بھی فرمائیں گے. لیکن اگر اللہ کے دین کی مدد تم نے نہ کی اور پھر یوں ہی کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے اور اس شرط کے ساتھ ہے جیسے یہاں بھی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے انصار بن جاؤ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. فرماتے ہیں کہ ابتدائی جب مکی دور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ابتدائی مراحل میں تھے، اس وقت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اللہ کے نبی کو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آئے تو کوئی آپ کو مکہ میں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حج میں جب قافلے آتے تو آپ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے اللہ کے دین کا مددگار جو مجھے پناہ دے اور میں اللہ کا پیغام اللہ کے نے جو مجھے دے کر بھیجا ہے وہ اس تک پہنچاؤں. تو اکثر لوگ تو انکار کر دیتے، کوئی بات سن بھی لیا کرتے تھے. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. یثرب جو آج مدینہ ہے اس کے قبائل کو اوس اور خزرج یہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں اور ہم آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہم سنیں گے اور ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئی. بڑی تفصیلی واقعات ہیں جو آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سن بھی چکے ہیں. جس کو دوسری دفعہ جب بیعت کہتے ہیں بیعت عقبہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے بیعت کی اور انہوں نے ساتھ یہ بھی دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں مدینہ آ جائیں اور پھر ہم آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت بھی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل تعاون بھی کریں گے. جب بیعت ہونے لگی تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا رک جاؤ، ذرا سوچ لو، یہ بیعت تم کس بات پر کر رہے ہو؟ یہ اس بات پر بیعت ہو رہی ہے کہ اگر سارے عرب کے ساتھ لڑنے کا حکم دیں گے تو ہمیں لڑنا پڑے گا. پھر یہ نہیں دیکھو گے کہ یہ ہماری برادری ہے اور یہ فلاں قبیلہ ہے. اللہ کے نبی جس کے ساتھ لڑنے کا حکم دیں گے ہمیں لڑنا ہوگا، جس کے ساتھ صلح کا حکم دیں گے ہمیں صلح کرنی پڑے گی. یہ ساری باتیں تیار ہو؟ کہا جی تیار ہے. کہا یا رسول اللہ پھر ایک شرط ہماری بھی ہے. ہم تیار ہیں، ایک شرط ہماری بھی ہے کہ آپ بھی پھر ایسے نہیں کل حالات درست ہو جائیں اور پھر ہمیں چھوڑ کر مکہ آ جائیں، یہ بات پھر ہم بھی نہیں کرنے دیں گے، آپ بھی پھر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. آپ نے فرمایا یہ بات میری طرف سے بھی وعدہ ہو گیا، اب میرا بھی مرنا جھینا تمہارے ساتھ ہی ہوگا. تو یہ اللہ کے دین کے مددگار بنے اور پھر ایسے مددگار بنے کہ ان کا نام ہی انصار پڑ گیا. ان کا نام ہی کیا ہو گیا؟ انصار. مہاجرین اور انصار.
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نام ہی انصار ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کا نام انصار دیا, نصرت کرنے والے, مدد کرنے والے. ایسی نصرت کی پھر انہوں نے. وہاں ایک شخص نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شرائط بھی مقرر کر دیجیے جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا شرائط یہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا, اور میری اطاعت کرنی ہے, اور میری اطاعت کرنے میں کسی اور کی بات نہیں مانی میری اطاعت کے مقابلے میں. یہ تو میرے بارے میں ہو گئی, اور پھر میرا مرنا جینا تمہارے ساتھ ہے, یہ تمہارے ساتھ بارے میں ہوگی. تو فرمایا کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے دین کی مدد کے لیے حکم دیا تھا, ویسے ہی ان حضرات نے مدد فرمائی اور ان کا نام انصار پڑ گیا. بہرکیف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی مثال دی ہے. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسا کہ ایسے اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے کہا تھا من انصاری اللہ. حواریین یہ حور سے نکلا ہے, اور حور سفیدی کو کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں جی سفیدی کو. اسی وجہ سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ دھوبیوں کو کہتے ہیں, چونکہ کپڑے کا میل کو چاہے نکال کر اس کو صاف ستھرا سفید کرنے والے تھے. کپڑے دھو رہے تھے اور جناب یہ صاف کپڑے ان کو صحیح کوٹ کوٹ کے صاف کر رہے تھے, جیسے کہ پہلے دور میں لوگ نہروں وغیرہ پہ جا کے اور لکڑی کے ساتھ ان کی کٹائی کر کے میل شیل نکال کر صاف کر رہے ہوتے, تو یہ ایسے کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی, یہ ایمان قبول کیا, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انصار بن گئے اور مددگار بن گئے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کو محصور کر دیا گیا اور ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا, تو اس میں ایک تو روایت مشہور یہ ہے نا جی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بھی بچا لیا, سولی پہ لٹکنے سے بھی بچا لیا, اور ان پر اللہ نے شبہ ڈالا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا اور ان پہ اللہ نے شبہ ڈالا کہ وہ جو بندہ پکڑنے کے لیے گیا تھا اس کی شکل بنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح, اور انہوں نے اپنے ہی اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو انصاری تھے نا, آپ کے ساتھی جو تھے, یہ تھے آپ کے ساتھ اس کمرے میں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان سے فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام غسل کر کے باہر نکلے اور آپ کے سر مبارک سے قطرے ٹپک رہے تھے, اور یہ حواریین آپ کے ساتھ ہی یہ موجود تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے وہ شخص کہ جو تیار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس کی شبیہ میری صورت کی طرح بنا دے گا, اور اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا, اور دنیا کی زندگی میں وہ چلا جائے گا, اپنی جان کی بازی لگا دے گا, لیکن آخرت میں جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھ عطا فرمائے. ایک نوجوان اٹھا, اس نے کہا جی میں ہوں. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے وہی سوال دہرایا, پھر کھڑا ہوا, فرمایا ہاں تم ہی ہو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کام کے لیے چنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا, اور وہ نوجوان اپنی جان کی بازی دے گیا اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. فرمایا ایسے جانثار بنو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جانثار بنے. ایمان والو ایسے جانثار بنو جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جانثار بنے تھے. اور پھر ایسے ہی ہوا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھی ایسے ہی جانثار بنے. اب بے شمار واقعات ہیں, وہ سنانے کا وقت تو نہیں. ہجرت کی رات کا ہی واقعہ دیکھیے. ابو بکر صدیق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, کبھی دائیں اور کبھی بائیں, کبھی آگے اور کبھی پیچھے, اور کبھی غار کے اندر میرے نبی کی چوکی داریاں. ابو بکر یہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں ہو رہے ہو؟ یا رسول اللہ جس طرف سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اس طرف میں خود ہو جاتا ہوں, میری جان چلی جائے, آپ پر کوئی آنچ نہ آئے اور آپ کو کوئی کانٹا نہ چلے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون بچہ لے کر آئی, جہاد پہ جا رہے ہو اس کو بھی ساتھ لے جاؤ. یہ نہ گھوڑے پہ بیٹھ سکتا ہے, یہ نہ تلوار چلا سکتا ہے, نہ یہ تیر چلا سکتا ہے, اس کو میں کیا کروں گا کہ جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے
اس میرے بچے کو آگے کر دینا، یہ کٹ جائے اور آپ بچ جائیں، بس میں فخر کروں گی اس بات۔ ایسے دین کے مددگار بنو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے تھے، تو بن کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اور ادھر جناب احد کے میدان میں یہ خبر پھیل گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیا حالت بننی تھی؟ ایک مائی جا رہی ہے حضرت خنسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہ ان کا تو پتہ نہیں، لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی پاک کے بارے میں بتاؤ، بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ دوسرے نے کہا تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، چوتھا بھی شہید ہو گیا، خاوند بھی شہید ہو گیا۔ کہا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا نبی پاک تو خیریت سے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ خیریت سے ہیں تو مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھی والدہ، اس کی حالت کیا ہے، کفر پہ ہے، اور حضرت سعد ایمان قبول کر چکے ہیں، اور وہ کہنے لگی کہ ایمان کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ میرا بائیکاٹ ہے، اور بائیکاٹ کر کے دھوپ پر بیٹھیں، اس کو بھوک ہڑتال کہتے ہیں، بھوک ہڑتال کا کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ پر بیٹھیں، نہ کھاؤں گی اور نہ پیوں گی اور نہ سائے میں آؤں گی جب تک یہ نہیں کہے گا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت صاحب منتیں کر رہے ہیں، ماں کو سمجھا رہے ہیں یہ شرط نہ لگاؤ، جب ماں نہیں ماننے والی نا، دیکھا کہ یہ پکی ہے، حضرت صاحب نے فرمایا ماں جی بات سنو، تم جیسی مائیں کئی تڑپ تڑپ کے مر جائیں، میں سب کو قربان کروں گا، اللہ کے دین کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسی قربانیاں انہوں نے دی ہیں، تو مثال قائم کر دی۔ اس لیے اللہ نے یوں نہیں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر دنیا والو اگر ایمان اس طرح لاؤ گے نا جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، فقد اہتدوا، پھر تو ہدایت وہ دنیا والے پائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر میرے نبی کے اصحاب کے راستے کو چھوڑ دیا پٹک جائیں گے، اختلاف میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو میرے نبی کی مخالفت کرے اور کیسے کرے، فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں اعزاز فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنی محفل سے اٹھاؤ، میں اللہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ان کو اٹھانے کی۔ ہم نے قربانیاں دی اور اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج ہمیں کیا ہے، ہمیں تو ماں کی گود کے اندر کلمہ نصیب ہو گیا، اور ہمیں تو ایک یعنی اس پہ کچھ خرچہ کرنا ہی نہیں پڑا، جو چیز مفت میں مل جائے اس کی پھر قدر بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان جیسی بڑی اور کوئی دولت کوئی نہیں ہے، ایمان جیسی بڑی اور کوئی دولت نہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، جو ایمان کے بغیر مر گئے نا، اس دن پتہ چلے گا ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، بغیر ایمان کے جو مر گیا نا، دن قیامت کا ہوگا یہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے، ساری زمین کس سے بھر دی جائے؟ سونے سے۔ سونے کا ریٹ ذرا بازار جا کے پوچھنا ایک تولے کا کتنا ہے، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی کتنے قیمت۔ اللہ فرماتے ہیں ساری زمین ملء الارض ذہبا، یہ ساری زمین سونے سے بھر دی جائے اور کہا جائے ایمان تو نہیں ہے، یہ قیمت دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلن یقبل من احد، ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اتنا بڑا سونا بھی ایمان کی قیمت نہیں بن سکتا، ایمان اتنی قیمتی چیز ہے۔ اللہ اس لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو، یعنی اللہ کے دین کے مددگار۔ یہاں پہ بس یہ تو خیر کوئی علماء کی بات تو نہیں ہے، جہال کی جاہلوں کی بات ہے۔ وہ جی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مدد کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ مدد یہ نہیں کہتے نعوذ باللہ، جیسے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کسی مدد مانگتے ہیں۔ مدد یہاں پہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تو سب کی مدد کرنے والے ہیں، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، سب محتاج ہیں، سب کی جھولیاں اللہ بھرنے والے ہیں،
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ کہا عیسی ابن مریم نے اپنے حمایتیوں سے. تو حواری کا معنی میں کر رہا تھا سفیدی کرنے والے، سفید خالص. یہی وجہ ہے کہ جو خالص آٹا ہوتا ہے جس کو چھان لیا جائے اس کو بھی یہی کہتے ہیں حور. اور خالص مخلص دوست کو بھی حواری کہتے ہیں. خالص مخلص دوست جس کے دل میں کھوٹ نہ ہو، جو مطلبی نہ ہو، جو دنیا میں صرف مفاد کی خاطر دوستی نہ کرنے والا ہو، خالص دوست ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالص دوست. فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے ان حمیتیوں سے، ساتھیوں سے فرمایا کون میرا مددگار ہے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی دعوت میں. قال الحواریون، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے. تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، اللہ کسی سے کوئی دین کا کام لے. ایک عالم نے بڑی مثال دی، اور ہمارے ایک مستری مسجد کا کام کر رہا تھا اور دیوار بنا رہا تھا. وہ کوازے کے اوپر بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ سے کرنڈی گر گئی. کرنڈی جس کو اینٹیں لگا رہا تھا وہ چھوٹی نیچے گر گئی. اتفاقاً ایک بندہ ادھر سے آ رہا تھا گلی سے. انہوں نے کہا جی عائشہ کیا خیر ہے، ذرا کرنڈی مجھے پکڑا دینا. عائشہ نے پکڑا دی. اب اگر وہ عائشہ اتفاقاً نہ آتے اور وہ کرنڈی نہ پکڑاتے تو کیا سال مسجد کا کام رک جاتا؟ نہیں، وہ تو مزدور پکڑا دیتے، وہ خود نیچے اتر کے پکڑ سکتا تھا، کوئی اور پکڑا دیتا. یہ تو اس حاجی صاحب کی قسمت تھی کہ اتنا سا حصہ اس کا بھی پڑ گیا. سمجھ آئی؟ وہ اتفاقاً آیا اور اتنا سا حصہ مسجد کے کام میں اس کا بھی پڑ گیا کہ جناب اس نے کرنڈی پکڑائی اور وہ کام آگے چل پڑا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ محتاج ہے نہ اللہ کا دین محتاج ہے. دین کا کام ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا. خوش قسمتی یہ ہے کہ کچھ حصہ میرا بھی اس میں پڑ جائے بس. تو فرمایا انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ہمارے استاد جب ہم پڑھتے تھے کہا کرتے تھے وہ بڑے خوش قسمت ہوئے طالب علموں کہ دنیا میں روزی تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے اور دیتے رہیں گے. کسی کے سامنے اللہ نے اینٹ گارا پتھر رکھا ہے اور وہ اس پہ محنت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے. کسی کے سامنے دفتر کی فائلیں پڑی ہیں، وہ اس پہ محنت کر رہا ہے، روزی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور تمہارے سامنے اللہ نے صبح صبح اپنا قرآن رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. تمہارے سامنے صبح صبح اللہ نے اپنا کلام رکھ لیا ہے، اس پہ محنت کرو، اللہ روزی دے رہا ہے. روزی تو اللہ نے دینی ہے اور دیتا رہے گا. یہ قسمت والی بات ہے کہ اللہ نے اپنا کلام تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. تو یہ قسمت والی بات ہے. اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے، برادری میں، کوئی خاندان میں، کوئی محلے میں، کہیں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا. ایک جماعت ایمان لائی، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مانا، اور ایک نے انکار کر دیا، جیسے یہودیوں نے انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اور پھر عیسائیوں میں بھٹکے، ایمان تو لائے پھر بھٹک گیا. ان میں سے جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، نعوذ باللہ ایک گروہ نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ اللہ ہی تھے جو اترے تھے اور پھر اوپر چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دوسرے گروہ نے یہ کہا تھا نہیں اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے تھے جو آئے اور پھر اللہ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلا لیا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ اس سے بھی اور پاک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انہوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین تھے، ان میں ایک عیسیٰ علیہ السلام تھا اور ایک اللہ تھا، اور ایک مریم علیہ السلام یا جبرائیل علیہ السلام تھے. اور انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ تھے. حالانکہ وما من الہ الا الہ واحد، الہ صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو بعد پھٹک گئے اور بعد میں کفر. اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا، جن پر غضب ہوا، جنہوں نے نعوذ باللہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا کفر کیا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ وہ لفظ کہنے کو جی نہیں چاہتا. عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہنا شروع کر دیا بغیر باپ کے. سمجھے؟ اور عیسائی پھٹک گئے والین.
کہ انہوں نے محبت کی عیسیٰ علیہ السلام سے، کرنی چاہیے تھی، تو ایمان تھا، لیکن محبت نے پھر اتنا غلوب کر لیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ فرمائے اس سے بھی یا اللہ میں بچا۔ اور اہل ایمان کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے، ان کی ماں سچی صدیقہ پاک دامن عفیفہ عورت تھی، حضرت مریم علیہ السلام، وامہ صدیقہ، ان کی ماں صدیقہ تھی، کانا یاکلان الطعام، اور وہ الہ بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور الہ جو ہوتا ہے کھانے والا نہیں ہوتا، وہ کھلانے والا ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کیا، کفر کیا۔ اللہ کی مدد تو ایمان والوں کے ساتھ، وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، اس وقت بھی اور پھر بعد میں اہل ایمان کی۔ پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام ماننے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ عیسائی جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، وہ تو غلط کہتے ہیں، وہ تو غلط کہتے ہیں، وہ تو جھوٹ کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ نہیں ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، وہی میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور پہلے دن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ کا بیٹا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اہل ایمان ماننے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر کامل مدد اس وقت ہوگی جب دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر صلیب کو توڑیں گے اور جناب دجال کو قتل کریں گے، اس وقت اہل ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائیں گے۔ وَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، اس وقت اہل ایمان جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت، ان کی اللہ نے مدد کی۔ پھر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوئی، ماننے والے، ان کی مدد کی، اور پھر آخر میں اللہ پھر اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیں گے۔ فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، ہم نے ان کی دشمن پر مدد کی بس وہ غالب ہو گئے۔ اللہ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا، اور انشاءاللہ پھر بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم اللہ کے دین کے مددگار، کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، اپنے مخلص دوستوں سے، من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دعوت والے دین کی دعوت کی طرف۔ قال الحواریون، کہا ان مخلص دوستوں نے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، پس ایمان لائی ایک جماعت بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا ایک جماعت نے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس تائید کی ہم نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ ہو گئے غالب ہونے والے۔